اے اللہ میرے لیے زندگی اب خوشگوار نہیں رہی، بس مجھے اپنی طرف بلا لے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن بصرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ جامع مسجد میں جمع ہیں اور زور سے عشاء تک اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کوئی مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا آسمان نے بارش روک دی ہے، دریا اور نہریں خشک ہو گئی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ نماز پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ آخر کار لوگ واپس جانے لگے اور آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا، یہاں تک کہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ میں مسجد میں ہی بیٹھا تھا کیونکہ میرا اپنا کوئی گھر نہ تھا۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا سیاہ فام جس کی پنڈلیاں باریک تھیں اور لباس نہایت معمولی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، تو اپنے بندوں کو کب تک ایسی چیز کے معاملے میں ترساتا رہے گا جسے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی؟ کیا تیرے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے آقا، میں تجھے میرے لیے محبت کی قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت ہمیں اپنی بارش عطا فرما۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے، ہر طرف سے گھٹائیں جمع ہو گئیں اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مسجد سے نکلا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ گلیوں اور راستوں سے گزرتا ہوا ایک گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اس گھر کو پہچاننے کے لیے زمین کی مٹی سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور دروازے پر نشان لگا دیا۔ جب سورج طلوع ہوا میں انہی گلیوں سے ہوتا ہوا اس نشان تک پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسے شخص کا گھر تھا جو غلام فروخت کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تمہارے پاس سے میں ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کئی غلام دکھائے، لمبے، چھوٹے، بڑے۔ میں نے کہا نہیں، کیا تمہارے پاس ان کے علاوہ اور کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا فروخت کے لیے تو یہی غلام ہے، البتہ ایک سیاہ فام غلام ہے جو گھر کے پیچھے ایک خستہ حال کمرے میں سو رہا ہے۔ وہ خدمت کے قابل نہیں ہے، اس سے کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں نے کہا مجھے وہی دکھاؤ۔ جب وہ مجھے غلام کے پاس لے گئے تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو گزشتہ رات مسجد میں دعا کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ غلام فروش نے کہا شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے، یہ واقعی کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اسے ہی خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی قیمت بہت کم کرنے لگا اور آخرکار اسے میرے حوالے کر دیا۔ راستے میں غلام نے اپنا سر اٹھا کر مجھ سے پوچھا، میرے آقا آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر آپ کو طاقت چاہیے تھی مجھ سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں، اگر آپ کو وجاہت چاہیے تھی تو مجھ سے زیادہ خوبصورت لوگ موجود ہیں، اور اگر آپ کو کسی ہنرمند کی ضرورت ہے تو مجھ سے زیادہ ہنرمند لوگ موجود ہیں، پھر آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ میں نے کہا کل لوگ مسجد میں جمع تھے اور پورا مجمع زور سے عشاء تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا مگر ان کی دعا قبول نہ ہوئی، لیکن جب تم مسجد میں داخل ہوئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہاری مراد پوری فرما دی۔ غلام نے کہا شاید ہو سکتا ہے میرے علاوہ وہ کوئی اور ہو۔ میں نے کہا نہیں، وہ تم ہی تھے۔ اس نے پوچھا کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں ہی وہی تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد اس نے میری طرف نگاہ بھی نہ اٹھائی، وہ خاموش رہا۔ جب ہم قریب مسجد کے پاس پہنچے تو اس نوجوان نے کہا کیا آپ مجھے اس مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ وہ مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عرض کیا اے میرے اللہ، میرے اور تمہارے درمیان جو راز تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اب میرے لیے یہ زندگی خوشگوار نہیں رہی، بس مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ پھر وہ دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اسے ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا ہی راز تھا اس کا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال اور ہماری گھبراہٹوں کو امن میں بدل دے اور ہمیں اپنی پرہیزگار اور گمنام بندوں میں شامل فرما، آمین۔